السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ حکمت اور دانائی کے دروازے ہم سب پہ کھول دے، بے شک وہ بہت بزرگی والا ہے۔ کل کا دن جو ہے وہ یوم تکبیر تھا اور ہمارے لیے باعث فخر تھا، لیکن اسی دن جو ہے وہ رفح پہ اسرائیلی بمباری نے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف اور غم سے لہو لہان کر دیا۔ فلسطین کے معصوم بچے اور لوگ جو ہیں وہ خیموں کے ساتھ جلا دیے گئے۔ یہ صرف فلسطین نہیں جلا، یہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلم کی ایک للکار تھی کہ تم اور تمہارے بھائی میرے سامنے یہ ہو۔ کہاں اسلام میں ہے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، اور کہاں اتنے اسلامی ممالک اور فلسطین کے مسلمانوں پہ یہ ظلم کی داستاں، اور وہ بھی اتنی لمبی ہوتی ہوئی۔ کئی عبدالقدیر خان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اپنے جوار رحمت میں رکھے۔ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جس نے تیر بنایا جو اسلام کی طرف سے دشمن پہ چلے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، جس نے چلانے والے کو پکڑایا وہ بھی جنت میں، جس نے بنایا وہ بھی جنت میں۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے اس نے مسلمانوں کے سر پہ یہ سہرا سجا دیا۔ ہم ایٹمی طاقت بن گئے اور شاید ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کے قابل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو باقی بھی جتنے بھی فیلڈ ہیں ان میں بھی ایسی ترقی عطا فرمائے کہ ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنا نہ پڑے، اور اس کے لیے پاکستانی عوام جو ہے اسے محنت کرنا ہوگی۔ صرف حکومت اور فوج کی طرف نہیں دیکھنا، آپ کے جو اپنے فرائض ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ ایک ایک گلی کوچے گھر سے لوگ اٹھیں۔ جب صلاح الدین ایوبی کو انگریز کمانڈر نے للکارا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ہم آئندہ مسلمان ماؤں کی حالت ہی وہ کر دیں گے کہ کوئی صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کر دین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے نام اور نام لیواؤں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بے شک کوئی جتنی مرضی کوشش کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ اسلام سر بلندی رہے گا۔ اسلام میں بے شک آزمائش بھی ہے، زندگی جو ہے وہ سموتھ نہیں ہے۔ زندگی کو اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرے ہوئے مچھر کے پر برابر بھی ترجیح نہیں دی، لیکن یہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں رہنا ہے تب تک بھی ہمیں محتاجی سے بچنا ہے، ہمیں دوسروں کی غلامی سے بچنا ہے، ہمیں دنیا کے شانہ بشانہ چلنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے۔ اللہ کرے کہ ساری دنیا ایک دن یوم اسلام منا رہی ہو، جس میں اسلام کے ارکان کو، اسلام کی اصلاحات کو سارے مان رہے ہوں، اسلام کی اصلاحات ہر طرف نافذ ہوں، اسلامی سنتیں جو ہیں ان کا لوگ پرچار کر رہے ہوں، اسلامی سنتوں پہ خود ہمارے اعمال اور افعال ہوں، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروئی حاصل کر سکیں۔ آج کا دن سارا دن کوشش کیجیے گا اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو اور خود کو وقت کے ضیاع سے بچائیں، اور ایک پازیٹیوٹی اور اچھی پروگریس کی طرف آئیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔